تلنگانہ کے عازمین حج کا چوتھا قافلہ بھی حج ہاؤس سے روانہ ہوا اور ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے پرواز کر گیا۔ حج ہاؤس نامپلی میں تلبیہ کی گونج میں روح پرور نظاروں کے ساتھ اس قافلے کو بھی رات دیر گئے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا گیا۔ اس قافلے میں بھی جملہ 430 عازمین حج کی روانگی عمل میں آئی ہے۔ تاحال تلنگانہ حج کمیٹی کے 4 قافلوں کے ذریعے جملہ 1720 عازمین اپنے سفر مقدس پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ قافلے کی روانگی کے موقع پر علماء کرام اور سماجی و سیاسی کارکن بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ عازمین حج کو روانگی سے قبل ضروری معلومات فراہم کی گئی، مناسک حج کی تفصیل سے واقف کروایا گیا اور انہیں تلقین کی گئی کہ وہ دوران حج صبر و تحمل سے کام لیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و دعاؤں میں گزاریں، دنیاوی امور سے جتنا ہو سکے ممکن دوری اختیار کریں، اور انہوں نے تلبیہ کی گونج میں عازمین کو روانہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں صرف دعا مانگتے رہے سرکار، کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھے اور جب رحمت کے بعد دعا مانگتے رہتے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تکلیفیں تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر گھر سے باہر نکل کر کہیں سفر میں جائے، ایک بس میں 4 آدمی مل کر جائے، 5 آدمی، تو گھر جیسا ماحول نہیں ملتا۔ سفر میں تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں۔ شاعروں نے کہا، اکثر آپ حضرات نعت میں سنتے ہیں، اے خدا التجا ہے میری عشق احمد میں موت آئے، میری جان خدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھے دفنا دیا جائے۔ یہ عشق محبت ہے نبی کا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میری موت آ جائے وہاں اور مجھے وہی دفنا دیا جائے۔ اور آج کا عشق یہ ہے کہ کھانا 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو عشق سب بازو ہو جاتا۔ تھوڑی سہولت اگر نہیں ملی وہاں تو آپ عشق سب بھول جاتے اور ذہن میں یہ آ جاتا کہ بیارے اتنے دیے سہولتیں نہیں مل رہی ہم کہ اللہ کے دربار میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں، مدینہ منورہ، ان کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اور حج کا نام جدوجہد ہے، آسانی نہیں ہے۔ حج کا نام جدوجہد ہے، آسانی نہیں ہے۔ جو آسانیاں دی جا سکتی ہے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے مقدر میں جتنی آسانیاں وہ برابر ملے گی، جتنی تکلیف ہونا ہے وہ برابر ہوگی۔ آپ تیار ہو کے جانا چاہیے، اپنے ذہن سے تیار ہو کے جانا چاہیے۔ اور میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب جائیں گے تو آپ اپنے اولاد ماں باپ کے علاوہ اس ملک کے لیے بھی، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے بھی اور یہاں کے ذمہ داروں کے لیے بھی، جو ملک میں حالات بن رہے ہیں ہمارے اوپر، جو مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریے۔ سب مل کر ایک مرتبہ بہت اچھی طریقے سے دعا کریں گے تو جو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا اللہ ہے، کیا وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا؟ مانگنا آنا چاہیے، مانگنا آنا چاہیے۔ خوب مانگیے، خوب روئیے، خوب عبادت کریے، وقت ضائع مت کریے۔ شاپنگ کے لیے نکل گئے، شام کا وقت ہو گیا، عمرے کو چلے گئے، عمرہ کر لیے، اس کے بعد طواف کر لیے، پھر نکل گئے بازار میں۔ ساری زندگی بازار میں ہی گزری، ساری زندگی کھانے پینے میں ہی گزری، ساری زندگی بیکاری میں ہی گزری، لاپرواہی میں گزری۔ اب وہ وقت جہاں آپ کو اللہ کے پاس مل رہا ہے وہ قیمتی وقت ہے، بالکل اس قیمتی وقت کو ضائع مت کریے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو دوبارہ کہ آپ حضرات حج پر جا رہے ہیں، اللہ آپ کو بلایا ہے۔ آپ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کریے، ہم سب کے لیے دعا کریے۔ میں شکر گزار ہوں ریاستی حج کمیٹی کا، حج کمیٹی کے ذمہ داران کا۔ جو حج کمیٹی کے ذمہ داران یہاں پر ہیں، چیئرمین 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، سی او تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ذمہ داران جو مستقل یہاں رہتے ہیں، ان کے کام بھی مستقل یہاں رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ اور میں سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے یہاں جو ہے بلایا ہمیں اور جمعیت علماء کو یہ موقع عنایت کیا۔ ریاستی جمعیت علماء کی جانب سے آپ سب حضرات کا، سارے حاجیوں کا اور یہاں کے سارے انتظامات کرنے والوں کا، پولیس کا، میڈیا کا،
یہاں کے والنٹرز کا، جتنے لوگ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.